اور جو آپ بات کرتے ہو ہندوؤں کا رب ایسا ہے، مشرکوں کا رب ایسا ہے، یہودیوں کا رب ایسا ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہو، میں بھی تمہارے عقیدہ امامت کے بارے میں بتا دوں گا تمہارا امام کیسا ہے. تمہارے نزدیک امامت کی جو شرائط ہیں وہ تو رب سے بڑھ کر ہیں. تمہارا عقیدہ امامت کفریہ شرکیہ عقیدہ امامت بن جاتا ہے اور تمہارا عقیدہ امامت بھی توحید کے خلاف ہے. ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پہلے عقیدہ امامت پر آئیں، ہم تمہیں بتائیں گے. تم رب کے بھی گستاخ ہو، نبیوں کے بھی گستاخ ہو، صحابہ کے بھی گستاخ ہو، اہل بیت کے بھی گستاخ ہو اور اماموں کے بھی گستاخ ہو. تم ہمارے سامنے پہلے اس عنوان پر بات کرو عقیدہ امامت پر، تاکہ تمہاری عقیدہ توحید والی بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ تم رب کو عالم الغیب مانتے ہو یا اماموں کو عالم الغیب مانتے ہو. تم رب کے اختیارات زیادہ مانتے ہو یا اماموں کے اختیارات زیادہ مانتے ہو. ہم اپنی شرطوں پہ قائم ہیں، بھاگ نہیں رہے. انشاءاللہ قیامت تک شرطوں پہ. بھائی مجھے بھی بولنے کا حق ہے. آپ نے بھی جملے کہے، مجھے بولنے کا حق ہے نہیں. میں آپ کا جواب سنیں گے ہماری نہیں سنیں گے. انصاری صاحب سے بات کریں آپ. میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. جی اللہ کا شکر الحمدللہ. کون سے اللہ کا؟ یہ جو آسمان میں رہتا ہے. ابھی اللہ کی بات ہو رہی تھی. کبھی چاہیں گے کہ آپ اپنے اللہ کے صفات کے متعلق آپ سے گفتگو کریں یا وہ شرم آتی ہے؟ علامہ صاحب حاضر ہیں، آپ کے اللہ کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. اور مسلمانوں کے اللہ اشاعرہ ماتوریدیہ شیعہ ان کا اللہ کے کیا صفات ہیں، آپ کے اللہ کے کیا، اہل حدیث کے اللہ کے کیا صفات ہیں؟ حاضر ہیں سب کو. تم نے مشرک کہتے ہو آپ لوگ. ابھی یہ گفتگو نہیں کرے گا اللہ پہ، اسماء صفات پہ کبھی گفتگو نہیں کرے گا نا، کیونکہ ان کے اللہ کی داڑھی بھی ہے اللہ کے ناخن بھی ہے نا صفات الانامل ہے کہ نہیں بھائی؟ ناخن ہے اس کے. یہ گفتگو کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ آپ ادھر ہم مسکرانے کے لیے آئے ہیں یا گفتگو کرنے کے لیے؟ دیکھو لوگوں، علامہ صاحب خاموش ہے، شربا آ رہا ہے ڈر گئے بھائی چہرے کا رنگ اڑ گیا اس کا. اور بھائی جواب دے دو، بولو بھائی اللہ پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اسماء و صفات پر. توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہو سارے دن، سب کو کافر کہنے والے. اب ادھر آئے شیعوں کے پروگرام میں، آپ کے رب پہ کبھی مناظرہ ہو جائے آپ پہ، آپ سے کہ آپ کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں ان کے کرشنا میں فرق ہی کیا ہے. گفتگو کرنا چاہیں گے؟ علوی صاحب جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی آدمی؟ اس کا مائک صحیح ہے، اس کا مائک صحیح ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو؟ جواب نہیں دے رہا آدمی. ابے آپ گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ اور بھائی علوی صاحب میں آپ سے گفتگو، آپ کے چیلے کو نہیں لاؤں گا ادھر. چیلے سے بات، جب مولوی صاحب خود موجود ہیں، آپ کے چیلے سے گفتگو کرنا ہی بیکار. میں آپ سے گفتگو کروں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو چیلنج دیا 3-4 مہینے سے، 5-6 مہینے کتنے ہو گئے کہ اہل بیت علیہم السلام کون ہیں، ان میں ازواج شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا کبھی آپ نے جواب ہی نہیں دیا. اب ادھر آئے ہیں وہی گور رہے ہیں، بات نہیں کر رہے. تو نہیں کیا ہو گیا؟ بولنا اللہ عری کو دیکھ کے بولنا بھی بھول گئے. ہاں ایسا ہی تو نوت کیا شیخ بھائی. میں سے کیا مجسمے سے کیا گفتگو کروں بات نہیں کر رہا آدمی. کیمرہ بھی صحیح ہے، مائک بھی اس کا صحیح ہے، دیکھو بھائی اس کا شکل ہے. اور بھائی کس لیے تشریف لائیں علامہ صاحب؟ بات کرو نا مجھ سے، لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کے. یہ بات نہیں کرنا چاہتے بھائی. کوئی ریکویسٹ ہے مجھ سے، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بات کریں بھائی، مجھ سے بات نہیں کرنا. چلے میں شروع ہو جاتا ہوں ان کے رب پہ گفتگو کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ان کے کچھ صفات بتا دیتے ہیں ان کے رب کے، شاید ان کو غیرت آ جائے. جب تک یہ ان کو غیرت آ جاتی ہے نا. جی آ رہے مجھے انصاری صاحب کی آواز آ رہی ہے، مجھے انصاری صاحب کی آواز آ رہی ہے. جب تک انصاری صاحب نہیں کہیں گے اس وقت تک میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے کوآرڈینیشن انصاری صاحب ہیں. جب تک انصاری صاحب کی بات نہیں سنی جائے گی اس وقت تک ہم آپ انصاری صاحب سے بات کریں بھائی، آپ انصاری صاحب سے بات کریں. میں نے گفتگو مجھ سے مناظرہ مجھ سے کرنا ہے، آپ نے انصاری سے کرنا ہے. آپ نے انصاری سے مناظرہ کرنا ہے یا مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ انصاری صاحب کے واسطے سے آپ کا مناظرہ کرنا ہے. نہیں، جب مناظرہ ڈائریکٹلی مجھ سے ہوگا. جعفر کاظمی بھی میرا کوآرڈینیٹر ہے، میں کبھی اس کو پروگرام میں لاتا ہوں. آپ کو شرم آتے ہیں آپ مجھ سے گفتگو کرنا ہے؟ ابھی میرے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ اپنے رب پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ وہابیوں کے رب میں، سلفیوں کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں. ان کے رب میں اور مسلمانوں کے رب میں اور ان کے رب میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمام فرقوں کے نزدیک یہ مجسمہ ہے، یہ مشرک ہے. ابن تیمیہ مجسم ہے، مشرک ہے. یہ آپ ہم سے گفتگو کریں گے اس موضوع پر؟ آپ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں نا، کبھی اپنے رب کی بات کریں گے نا؟ لمبی داڑھی والے مولوی صاحب توحید کے ٹھیکیدار، پتہ چلے نا کیوں نہیں گھبرا گیا ہے نا؟ کہتا ہے میرے اس کو لے کے آؤ تاکہ اس کو بچا لے، تاکہ وہ آ جائے. کہتے ہیں نہیں وہ آ جائے گا نا تو بات نہیں کرنا دے گا نا موضوع طے کرنے میں. اس کا جو چلا وہ تو موضوع طے کرنا نہیں دے گا نا، اسی لیے اس کو بلا رہے ہیں. اس کے بغیر بات. آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دو نا. آپ مولوی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، آپ کس وجہ سے، وجہ کیا ہے کہ آپ توحید پہ گفتگو نہیں کریں گے؟ سلام علی من اتبع الہدی، سلام علی من اتبع الہدی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نحن اہل الہدی ونحن اہل التوحید وانتم المجسمۃ المشرکون. شرطوں پر قائم ہے. انصاری صاحب کے ذریعے جعفر کاظمی نے بات کروانی تھی، کیوں نہیں کروا رہا جعفر کاظمی بات؟ انصاری صاحب کے ذریعے سے ان کو بیچ لا کر کیوں نہیں بات کروا رہے؟ ڈر گئے، ابھی یہ جھگڑا کر کے بھاگ جائے گا. اور مجھ سے تو آپ اپنے آپ کو کافر سمجھتے تو سمجھ لیں. آپ کو کافر سمجھتا ہوں میں، آپ کو کافر سمجھتا ہوں. آپ ہدایت کے پیروکار ہیں تو ہے، نہیں تو کافر ہے تو ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ او بھائی آپ سے
آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ توحید پہ ہم سے مناظرہ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہم پورے شرائط کا مناظرہ کرنا چاہیں گے. شرائط الگ ہے، شرائط بھی شرائط آپ کی منظور ہیں، باقی اپنی شرائط سے شرائط منظور ہیں، المسلمون علی شروطہم. تم تو اور شرائط منظور ہیں بھائی، شرائط منظور ہیں آپ کے. آپ مجھ سے بات کرو نا. چلو جو ہم نے شرائط دی اس پر مناظرہ شروع کرو شرائط پر. چلو چلیں جی، دکھاؤ شرائط یار کیا شرائط ہیں. پہلے تو ان شرائط پر مناظرہ شروع کرو. پہلے صفات موضوع تو طے ہو جائے نا. آپ نور شروع کرو، آپ لکھ دو ان پہ منظور ہے. آپ کو یہ شرائط منظور آپ پہلے موضوع طے کرو نا، پھر شرائط میں منظور ہے. شرائط آسان ہے. ابھی کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ توحید پہ بھی کرنا، توحید پہ بھی کرنا. یہ شرائط منظور ہے تو اس کے اندر موضوع بھی ہے، مناظرے کا عنوان بھی ہے. نہیں اس طرح نہیں، چالاکی نہیں. اس میں موضوع کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم. اس میں موضوع کیا لکھا ہے آپ نے؟ شرائط موضوع دو ہوتے ہیں نا. جھوٹ بولتے ہو آپ، بھاگتے ہو آپ. تم نے ابھی کہا مجھے منظور ہے. آپ نے شرائط کا بولا، میں نے آپ کی شرائط کو مان لیا بھائی. آپ کی شرائط کو مان لیا، موضوع کو نہیں مانا. میں نے موضوع کو میں نے تسلیم نہیں کیا. موضوع کو میں نے تسلیم نہیں کیا مولوی، اسی لیے تو آپ بھاگ رہے ہیں نا. کے اندر سب کچھ ہے. شیخ صاحب میں نے تو آپ کی شرائط کو کسی نے مجھے فارورڈ نہیں کیا نا، مجھے تو نہیں معلوم. میں سناتا ہوں آپ کو. اندر ہے عنوان مناظرہ اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت، دعویٰ کی تحقیق کے لیے چند سوالات. شیعہ مناظر کے ماخذ کیا ہوں گے؟ آپ ہنسیں. نمبر 2، شیعہ اصول کے مطابق صحیح حدیث کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 3، جن لوگوں نے آپ کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کو نہیں مانا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمبر 4، نہ ماننے والا مسلمان ہے یا کافر؟ امامت کی تعریف اور امام کے اوصاف شیعہ اصول کے مطابق کیا ہیں؟ شرائط مناظرہ یہ شرائط ہی نہیں ہے، یہ سب سوالات ہیں. محمد شاہد انصاری اور محمد جعفر کاظمی کے پاس ہوگا. آپ خاموش ہو کے سنیں. اب نمبر 1 شرائط مناظرے کا کنٹرول 2 افراد محمد شاہد انصاری اور جعفر کاظمی کے پاس ہوگا. نمبر 2، عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے. بصورت دیگر مناظرہ سے باہر جائے گا تو وہ اس کی شکست تصور ہوگی. نمبر 3، ایک ٹرم میں صرف ایک دلیل پیش کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ مناظرہ نتیجہ خیز ہو سکے، اور جب تک ایک دلیل کا جواب اور جواب الجواب اور اس کی مکمل تنقید نہ ہو جائے تب تک دوسری دلیل پیش کرنے کی قطعی اجازت نہ ہوگی. نمبر 4، فریقین میں سے کسی کی مقدس ہستیوں اور مد مقابل سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہ ہوگی اور کرنے والے کو کنٹرولر کی طرف سے سخت سرزنش کی جائے گی. یہ ہماری شرائط اور ہم نے آپ کے مناظرے کا یہ چیلنج دیا ہوا ہے. آپ نے ابھی قبول کیا ہے. شروع کریں. بسم اللہ. چلیں ابھی سن لیا. ابھی آپ میری بات نہ کاٹیں شیخ صاحب. میں نے آپ کی اس کو عنوان کریں گے تو نہیں میں نے آپ کی بات سنی ہے. میں نے کاٹوں گا. دوسری بات کریں گے تو کاٹوں گا. آپ نے بات کی اپنی، آپ ہی جو آپ نے جو گفتگو کی نا میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیں میری بات کا جواب دیں. یار بھی ڈر گیا نا. کوئی بات نہیں. آپ ہی کی گفتگو پر دیکھیں شیخ صاحب، پہلی بات یہ ہے شیخ صاحب میری بات نہ کاٹیں، تسلی سے سن لیں. اگر بات غلط بھی ہے آپ سن لیں، دوسروں کو سننے دیں تاکہ افہام و تفہیم ممکن ہو سکے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب امامت زیادہ اہم ہے یا الوہیت و توحید زیادہ اہم ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. یہ بات کی بات ہے جو تمہارے ہے. پہلی بات ہے کہ ہم نے ان کو چیلنج دی تھی بھائی صاحب. ہم نے موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ دو. شیخ صاحب بات نہ کاٹیں نا. شیخ صاحب بات نہ کاٹیں پلیز. میں بات کروں تو غلط ہوگی تو آپ کہہ دیں. شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ دو چیزیں ہوتی ہیں شیخ صاحب. ہم نے آپ کے شرائط، اجازت دیں مجھے بات کرنے کی شیخ صاحب پلیز. شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے دریا دلی دکھا کر، یہ شیعوں کی ہم نے برائی دکھا کر، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بہانہ نہ ملے بھاگنے کا، فرار ہونے کا، کیونکہ فرار کا بڑا سابقہ ہے آپ لوگوں میں. شروع سے فرار کرتے آ رہے تاکہ یہ بہانہ نہ ملے. ہم نے کہا شرائط ہم نے دیکھے بغیر کہہ دیا میں منظور ہے. شرائط دیکھے بغیر میں کیا ہم، لیکن موضوع کے متعلق ہم نے نہیں کہا کہ موضوع مناظرہ منظور ہے. موضوع مناظرہ ہم نے نہیں کہا قبول ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا شرائط منظور ہے، موضوع مناظرہ ہم نے نہیں کہا منظور ہے. موضوع مناظرہ اب ادھر تشریف لائیں تو سب سے پہلے جو ہونی چاہیے اگر قاعدے کی روح سے دیکھی جائے تو میرا جو آپ سے جو چیلنج ہے، پرانا چیلنج ہے 6 مہینے سے پہلے. اوپر سے پٹی ہٹائیں، اوپر سے لائٹ سے پٹی ہٹائیں، اپنی تصویر سے پٹی ہٹائیں، ایکسیس پوری دیں ہمیں. آگے سے پٹی ہٹا رہے ہیں. پٹی کون سی پٹی؟ یہاں پہ مجھے نہیں معلوم کس پٹی کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ پٹی کوئی نہیں. آگے ہمارے سامنے پٹی آ رہی ہے، ایکسیس دیں پوری. پٹی نہیں ہے یہاں پہ بھائی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں شیخ صاحب. ادھر دیکھو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ. آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بات کریں. قاعدے کی روح سے دیکھی جائے تو
شیخ صاحب ہم نے آپ کو پہلے چیلنج دیا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے، اس موضوع پہ آپ سے مناظرہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس کا جواب تک نہیں دیا. پلیز میری بات نہ کاٹیں، پلیز نہ میری بات نہ کاٹیں، پلیز میری بات نہ کاٹیں، میں گفتگو کر رہا ہوں. میری بات ختم ہو تو آپ گفتگو کریں، جیسے میں نے آپ کے شرائط سنا، ٹھیک ہے نا؟ موضوع مناظرہ اور شرائط مناظرہ دو مختلف چیزیں. شرائط مناظرہ ان کے جاہلانہ، اس پہ میں ابھی تبصرہ کروں گا، لیکن پھر بھی ہمیں منظور ہے کیونکہ ہمیں اس سے ہم دریا دلی دکھانے کے قائل. پہلے آپ کا ہمارا حق آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ توضیح دے دیں کہ ہمارے چیلنج کو آپ نہیں مانتے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے، ازواج اس میں شامل ہے یا نہیں. اگر آپ ہمارے دعویٰ کو مان لیتے ہیں کہ ازواج اس میں سے خارج ہیں تو بالکل صحیح ہے، مناظرہ نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے عقیدے پہ قائم ہیں کہ ازواج اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں تو بتائیں لوگوں سے ڈر کیوں گئے، مناظرہ کیوں نہیں کرتا نا؟ ہم نے تو پہلے چیلنج دیا. مناظرہ جو کیا جاتا ہے باہمی تفاہم سے کیا جاتا ہے، کسی پہ آپ تو زبردستی تو کرا نہیں سکتا کسی موضوع پہ کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے چیلنج دیا، حق بنتا ہے کہ میرے موضوع کو آپ پلیز اب میری بات نہ کاٹیں، میری بات کو سن لیں. میرے موضوع کو یا قبول کریں یا رد کریں دلیل کے ساتھ، یعنی اس دلیل کے بنا پر میں آپ سے اس موضوع پہ مناظرہ پسند نہیں کرتا، نہیں کروں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بات. دوسری بات، امامت کے نص پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، بالکل آپ سے اسی موضوع پہ بھی مناظرہ کریں گے. لیکن ہمارا ادعا یہ ہے، اور لوگ بھی اس کو بخوبی سمجھتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ توحید امامت سے پہلے. اللہ ہے تو نبی نبوت ہے نا، اللہ ہے تو نبوت ہے، اللہ ہے تو قرآن ہے، اللہ ہے تو دین ہے، اللہ ہے تو نماز ہے، اللہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی مقام ہے، اللہ ہے تو امامت و خلافت ہے، اللہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ادعا یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ کا فرقہ اہل حدیث تمام مسلمانوں کے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک، ماتوریدیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک، بریلویہ کے نزدیک، دیوبندیہ کے نزدیک، آپ سب کے ہاں آپ مشرک ہیں، آپ مجسمہ ہیں، اور آپ کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. نہیں چاہ رہے، دوسری بات کر رہے ہیں، دوسری بات خاموش ہو جاؤ. ہاں میں موضوع مناظرہ کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں امامت کے نص پہ گفتگو ہوگی نا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے توحید پہ گفتگو. اگر آپ کہتے ہیں میں توحید پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کو وجہ بتائیں. وہ جیسے میں نے کہا نا کہ میں تو انکار تو نہیں کر رہا، وجہ بتائیں کہ آپ اس موضوع پہ کیوں گفتگو. اگر آپ کی توحید صحیح ہے، اگر آپ کی توحید کامل ہے تو گفتگو کرنے. اور شیعہ مشرک ہے نا، دوسرے مشرک ہے، بریلوی مشرک ہے، احناف مشرک ہے، آپ کی توحید صحیح، تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس موضوع پہ آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے، مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. اور یہ بتائیں کہ امامت کیوں توحید سے زیادہ اہم، کب سے اہم بنی؟ توحید زیادہ. جہاں تک مناظرے کی شرائط کا تعلق ہے، ہم آپ کی شرائط کو مان لیتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا، ابھی تک سمجھ نہیں آئی نا، اتنی چالاکی. لوگوں کو آپ اتنے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ موضوع میں نے موضوع مناظرہ شرائط میں مذکور ہے. موضوع اور ہوتا ہے، شرائط اور ہوتے ہیں. ہم نے آپ کی شرائط مان لی ہے، گرچہ وہ جاہلانہ ہے، لیکن موضوع مناظرہ ہم نے قبول نہیں کیا. ہم مصر ہیں کہ پہلے ان دو موضوعات پر آپ سے گفتگو ہو جائے. نمبر 1 توحید ہے، سب سے پہلے توحید پہ آپ سے مناظرہ ہوگا. اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کون ہے، کیا ازواج اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے، اس پہ گفتگو. اس کے بعد آپ نے جو تجویز کیا اس پہ گفتگو ہوگی. مجھے چلیں ایک منٹ آپ نے جو شرائط بتایا نا، اس میں سے ایک فقرے پر اگر آپ چاہیں اس پہ مجھے اعتراض ہے. وہ اعتراض یہ ہے چلے گی آپ کی بات سنیں نا، مجھے بھی آپ نے پورا لسٹ پڑھا ہے نا، تو جواب سن لو نا، خاموش ہو جاؤ. اتنا ڈر گیا یہ آدمی. ایسے نہیں بات چلے گی، آپ آدھا گھنٹہ بات کرتے رہے، میں آپ کی بات سنتا رہوں گا. ابھی آخری فقرہ ادب سے دیکھو، ادب سے گفتگو سن لو. اس سے جواب لینا تو میری بات ختم ہو، آپ جواب دے دینا نا بھائی. میری بات ختم ہو پھر آپ میری بات ختم ہو تو آپ گفتگو کر لینا بھائی. جب آپ نے شرائط مانی، آپ سن لو نا، آپ سن لو پلیز. آپ ان شرائط میں عنوان طے ہے، شرائط اور ہوتے ہیں، موضوع اور ہوتا ہے. پلیز سن لے بھائی. عنوان طے ہے. شیخ صاحب میری بات ختم ہونے دو. موضوع سے باہر جانے والے کو روکے گا. جب آپ نے شرائط مان لی، اس کا مطلب ہے آپ نے عنوان مناظرہ مانا ہے. اگر آپ شرائط عنوان مناظرہ مان چکے ہیں، عنوان مناظرہ آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ پھر یہاں کہیں میں شرائط بھی نہیں مانتا. اگر آپ شرائط مان رہے ہیں تو عنوان مناظرہ مان چکے ہیں. اگر آپ نے دوسری شرط دھیان سے سنی ہو، آپ دھیان سے تو سنتے نہیں ہو، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہو، پھر آپ جواب دینا شروع کر دیتے ہو. دوسری شرط دھیان سے سنو، عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے. تو اگر عنوان ہی نہ ہو تو روکیں گے کس کو؟ عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے. عنوان توحید ہوگا نا، عنوان توحید ہوگا. باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے. بصورت دیگر اگر مناظر بار بار موضوع مناظرہ سے باہر جائے گا تو اس کی شکست تسلیم ہوگی.
تو یہ بات آپ سمجھیں. اور دوسری بات یہ ہے, ہماری جعفر کاظمی صاحب سے یہ بات طے ہوئی تھی, انصاری صاحب اور جعفر کاظمی صاحب دونوں بات کروائیں گے, اور ایک بات ہوگی, انصاری صاحب کے پاس پورا کنٹرول ہوگا اور ان کے ساتھ جعفر کاظمی صاحب کے پاس بھی پورا کنٹرول ہوگا. آپ اب پہلے انصاری صاحب سے بات کریں, اگر آپ اپنی پرانی شرطوں پر قائم ہیں تو ہم اپنی بات آگے چلائیں گے, اور اگر آپ قائم نہیں ہیں تو جس طرح آپ ہمیشہ قائم نہیں رہتے, تو مجھے آج بھی یہ یقین ہو گیا کہ آپ قائم نہیں رہیں گے. تو پہلے آپ انصاری صاحب سے بات کریں, اس کے بعد آپ ہم سے بات کیجئے گا. گفتگو آپ ہی سے ہوگی, گفتگو آپ ہی سے ہوگی, کیونکہ مناظر آپ ہیں, مناظر سے ہی گفتگو ہوگی. لوگ ابھی آپ کو جانتے ہیں, انصاری کو کوئی نہیں جانتا. شیخ صاحب لوگوں حضرات سنیں, میں نے ان سے کیا کہا, میں نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو چیلنج دیے موضوع مناظرہ پر. موضوع مناظرہ کیا ہوگا کہ اہل بیت علیہم السلام, پلیز سن لینا. آپ یہ کہہ دیں کہ میں اپنے 12 اماموں کو ثابت نہیں کر سکتا, آپ یہ کہہ دیں امامت کا مسئلہ ہمارے نزدیک اہم نہیں ہے, آپ یہ کہہ دیں کہ امامت کے مسئلے پر ہمارے پاس دلائل نہیں ہے. آپ کیوں امامت کے مسئلے سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ اپنے 12 اماموں کو موحی الیہ ثابت کرو, نبیوں سے اعلیٰ ثابت کرو, آپ ان کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے, جو صفات ہیں, وہ اس کو ثابت کرو. جی شیخ صاحب, ابھی میں نے آپ کی بات سنی ہے, مزید کچھ کہنا ہے یا میں شروع کروں؟ انصاری صاحب سے بات کریں. آپ کیوں آئے پھر ادھر, کیوں آئے داڑھی لگا کے, ٹوپی لگا کے, پگڑی لگا کے کیوں آئے؟ اب انصاری سے اگر بات کرنی میں نے, شرم کرے, داڑھی پر آپ توہین کر رہے ہیں, داڑھی کی توہین کر رہے ہیں, شرم نہیں آتی آپ؟ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی نا, اور کیوں ادھر آئے ہو نا؟ اور اگر انصاری سے بات کرنی تو آپ ادھر کیوں آئے ہیں, تیل لگا کے داڑھی پہ ادھر کیوں آئے؟ مجھے دعوت دی گئی ہے, عقل نہیں تھی آپ کی, کب بات انصاری سے ہونی, آپ کیوں آئے؟ زبان بند کریں داڑھی کے بارے میں. اب اجازت ہے میں کچھ گفتگو کروں. توہین کیوں کی؟ نبی کی سنت کی توہین کرتے ہو, حضرت علی کی سنت کی کرتے ہو. وہابیوں کی داڑھی اور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ ہے ہی نہیں, نبی کے دین پہ آپ ہے ہی نہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مشرک ہیں, کافر ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, وہ اور ہے, وہ اور ہے, یہ اور ہے. انصاری سے بات کرو جا کے. آپ سے بات کریں گے. لوگوں سن لو, ان سے میں نے کیا پوچھا, تیرے سارے عقیدوں پر بات, تیرے کفری عقیدوں پہ بات کریں گے, تیرے شرکی عقیدوں پہ اجازت دیں شیخ صاحب, شیخ صاحب, کریں گے, تیرے گھر تک شیخ صاحب اب مجھے 2 لمحے بات کرنے دیں آپ تسلی سے. اوکے, مجھے 2 لمحے بات سنیں. سب میں لوگوں سے, سب سے انصاری سے, آپ سب سے گفتگو کر رہا ہوں, لوگ سن لیں. میں نے سے کیا کہا, توحید زیادہ اہم ہے یا امامت؟ انصاری صاحب سے بات کرو. میں نے ان سے کہا کہ ہم امامت کے موضوع پر بالکل آپ سے گفتگو کریں گے. آپ کے بڑوں سے گفتگو کیے, ڈاکٹر زبیر صاحب آپ سے 10 گنا بڑے ہیں. اب بھائی چپ کرو نا, مجھے بھی بات کرنے دو نا بھائی. ہم آپ کی بات کو نہیں کاٹنا چاہتے شیخ صاحب, آپ کچھ ہمیں بات کرنے دو نا. انصاری صاحب سے بات کرو. یہ بھاگ رہا ہے, یہ آدمی بھاگ رہا ہے. بھاگ نہیں رہا, ہم اپنی شرطوں پہ قائم ہیں, بھاگ نہیں رہے. انشاءاللہ قیامت تک شرطوں پہ. او بھائی مجھے بھی بولنے کا حق ہے, انصاری صاحب آپ نے اپنی جملے کہے, مجھے بولنے کا حق ہے نہیں ہے. میں آپ کے جواب سنیں گے, ہماری نہیں سنیں گے. انصاری صاحب سے بات کریں آپ. میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ کاٹ کے بھاگ گیا بھائی. لوگوں دیکھ لو, میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ تو, میں تو بالکل چاہتا ہوں امامت کے موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں اس سے اہم زیادہ کیا ہے, توحید ہے نا. میرا ادعا یہ ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں مجسمے تمام فرقوں کے نزدیک. میں ثابت کروں گا اہل اسلام, ان کے عقائد اتنے گٹیا ہیں توحید میں, اتنے گٹیا ہیں کہ ان کے رب میں, انصاری صاحب کے اللہ میں, اور اس شخص کے اللہ میں, اور ہندوؤں کے کرشنا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, اسی پہ ہی ایمان رکھتے ہیں. ایک آسمانی موہوم جانور کی یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, جو نہ رب ہو سکتا ہے, نو وحدہ لا شریک ہو سکتا ہے, جو خود محتاج ہے انواع اقسام چیزوں کی, اور جو اس جیسے بہت سارے دنیا میں جانور مزید ہو سکتے ہیں. یہ اس جانور کے ماننے والے ہیں, اس جانور کی یہ پوجا کرنے والے لوگ ہیں. یہ ہندوؤں سے بدتر بت پرست ہیں, کیونکہ ہندو قرآن کی روح سے, سنت کی روح سے بت پرستی نہیں کرتے. یہ شیخ صاحب قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے روپ میں اسی مشرکین قریش کے الہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہندوؤں کے الہ کی عبادت کر رہے ہیں, اور دوسروں پہ توحید چھوڑنے کا اور مشرک ہونے کا یہ ٹپا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, توحید پہ بات کرو. کس کو آپ نے بیوقوف سمجھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ موضوع مناظرہ اور ہوتا ہے, شرائط اور ہوتے ہیں. یہ آپ کو نہیں معلوم, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ نے موضوع شرائط اگر مان لیے تو موضوع بھی مان لیے. نہیں, بالکل نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہہ دیا کہ شرائط مناظرہ اور ہے, موضوع مناظرہ اور ہے. میں بالکل امامت پہ, اگر میں نے امامت پہ آپ سے مناظرہ نہیں کی ان 2 موضوعات کے بعد, میں ابھی وعدہ دیتا ہوں, میں چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دیتا ہوں. جتنے میرے چینل ہیں, اردو زبان میں, عربی زبان میں, انگلش زبان میں, فارسی میں وہ سب چینل آپ کو یوٹیوب میں, فیس بک میں, ٹک ٹاک, پاسورڈ آپ کے نام کرا دیتا ہوں. مزید کیا چاہیے آپ کو؟ اگر میں نے امامت پہ آپ سے مناظرہ نہیں کی, بشرط یہ کہ پہلے ان 2 موضوعات پہ مجھ سے مناظرہ, بشرط یہ کہ پہلے 2 موضوعات پہ مجھ سے مناظرہ کرو. اتنا ڈرپوک آدمی ہے, فراری آدمی کہ کاٹ کے بھاگ گیا, چلا گیا بھائی. ٹھیک ہے نا. تو شیخ صاحب اب سن لو, آپ کے, میں نے کہا کہ آپ کے
شرائط احمقانہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کنٹرول مناظرہ کے 2 آدمی کے پاس ہونا چاہیے نا. یہ غلط بات ہے, 1 آدمی کے پاس ہونا چاہیے. ایک ثالث رکھتا ہے نا. میں تجویز کے طور پر نہ مانے تو مجھے اعتراض نہیں ہے. آپ موضوع مان لیں, آپ 5 کنٹرولر لے کے آئیں. مناظرہ کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, اس میں قیاس آ جائے گا. 2 آدمی کے پاس جب کنٹرول ہوتا ہے نا تو وہ آپس میں پھر وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. 1 آدمی کے پاس کنٹرول ہو تو وہ بہتر ہے. لیکن آپ کہتے ہیں 2 آدمی کے پاس کنٹرول ہو, کوئی بات نہیں, 2 آدمی کے پاس کنٹرول, اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ موضوع مان لیں یا کم از کم یہ وضاحت کریں. آپ نے وضاحت بھی نہیں کیا نا کہ میں توحید پہ اللہ یاری سے کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس موضوع پہ کیوں, آپ نے جواب نہیں دی. میں اہل بیت علیہ السلام کون ہے, اس میں ازواج شامل ہیں یا نہیں ہے, میں اس لیے ان وجوہات کے بنا پر اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کروں. کہہ دو نا, کہہ دو, ختم بات. پھر لوگ دیکھیں گے آپ کا جواب کیا. ایسے ہی کاٹ کے چلا گیا جی کہ تم 12 اماموں کو ثابت. بالکل وہ میری ذمہ داری. آپ سے بڑا ڈاکٹر زبیر صاحب, وہ اہل حدیث کے عالم ہیں, وہ آپ سے 10 گنا اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں, بالکل تشیع کے موضوع پر. وہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے نا. ان سے میں نے مناظرہ کیا, اس کو شکست بھی دی ہے. اس کے ہونٹ یہاں پہ سوکھ گئے تھے نا, سب لوگوں نے دیکھا تھا. وہ مناظر کو ایک بار پہ غور سے دیکھ لے, سن لینا اس, ٹھیک ہے نا. اوکے میرے عزیز, یہ شخص بھاگ گیا, اتنا ہی ڈرپوک. یہ آیا تھا, اس کے چہرے کا رنگ. انصاری سے بات کرو. انصاری بھی چلا گیا. انصاری بھی نہیں ہے. انصاری سے کیا بات کریں. بات جب آپ عالم دین آئے, آپ ہیں تو آپ سے بات کریں گے نا, انصاری سے بھی بات کریں گے. اب ثابت ہو گیا نا میرے عزیزوں, میرا دعویٰ کہ ان کے رب ہیں, ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں. کیوں یہ مناظرہ کیوں نہیں کرتا نا؟ اگر یہ ان کے پاس صحیح توحید ہے, مسلمانوں کے پاس توحید نہیں ہے, سب مشرک ہیں, تو یہ مناظرہ کیوں نہیں کرتا توحید پر؟ ٹھیک ہے نا. ان کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں فرق کیا, ٹھیک ہے نا. کیوں مناظرہ نہیں کرتا؟ اسی لیے کاٹ کے بھاگ گیا نا کہ میرا ادعا صحیح ہے. پھر آ گیا وہ شیخ صاحب, آپ کٹ گئے تھے, کیوں آپ واپس آ گئے؟ آپ گئے تھے, مائک کھول دو شیخ صاحب کا. ان کو دوبارہ جو ہے تسلی دیا گیا ہے. کیوں کٹ گئے تھے بھائی آپ؟ میرے عرائض سنے آپ نے؟ دوبارہ دوہرا دوں اپنے عرائض. آپ نے سنے نہیں شاید, کچھ عرائض ہیں آپ سے, سنیں گے؟ صاحب سے بات ہو گئی نہیں, انصاری سے میں نے بات کی, انصاری نے سنی ہوگی. آپ سے, آپ بات آپ سے کرنی ہے, انصاری سے نہیں کرنی. میں نے مناظرہ آپ سے ہونا. ہم نے جعفر کاظمی سے طے کیا ہوا ہے, آپ نے شرائط ماننی ہے, شرائط کے اندر یہ بات طے ہے. شیخ صاحب موضوع مناظرہ طے, انصاری صاحب ادھر آپ نے قبول کیے شرائط. شیخ صاحب فرائیڈے کو انصاری صاحب ادھر تشریف لائے تھے. شرائط میں دونوں کا نام ہے. شیخ صاحب جمعے کے دن انصاری صاحب ادھر تشریف لائے تھے انگلش پروگرام میں. میں نے ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہم موضوع مناظرہ ہمیں منظور نہیں ہے. موضوع میں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ موضوع مناظرہ جو وہ کہہ رہے ہیں, ہم ان موضوع پہ گفتگو کریں گے, لیکن پہلے 2 اور موضوعات پہ مناظرہ ہوگا. ہمارا جو آپ سے تجویز ہے شیخ صاحب, شیخ صاحب پر کیوں نہیں بات کر رہے؟ کیا آپ شیخ صاحب, میں وجہ بتاتا ہوں, میں وجہ بتاتا ہوں, وجہ بتاتا ہوں. مانتے ہیں وجہ کیوں نہیں کر رہے اس پر؟ اجازت دیں گے جواب دینے کی؟ سنیں گے میری جواب؟ ہاں, آپ یہ بتائیں کہ آپ موضوع مناظرہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ جواب سنیں گے شیخ صاحب میری, اور یہ ہماری مجھے بات کاٹیں گے جیسے پہلے کاٹ رہے تھے. میں جواب دے دوں, اجازت ہے؟ لیکن ٹائم طے کریں, 2 منٹ 3 منٹ آپ بات کریں, 2-3 منٹ میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, 3 منٹ مجھے ٹائمر لگاتے تو 2 منٹ 3 منٹ. دیکھیں میرے محترم ناظرین, میں انکار نہیں کرتا. دیکھیں موضوع مناظرہ طرفین کی رضا سے طے ہوتی ہے. ان کے چیلے, ان کے شاگرد انصاری صاحب, ان کے اسسٹنٹ انصاری صاحب فرائیڈے کو ادھر آئے تھے پچھلے ہفتے. میں نے ان سے واضح طور پہ کہا تھا کہ موضوع مناظرہ پہلے ان سے چیلنج ہو چکا ہے, اس موضوع پہ مناظرہ کریں گے تو پھر ہم امامت پہ گفتگو کریں گے. تو ان کا یہ ادعا کرنا کہ میں نے موضوع تسلیم کیا, یہ ان کا جھوٹ ہے, کیونکہ ان لوگوں کو جھوٹ بولنے سے شرم ہی نہیں آتی. اس کا اصل مذہبی جھوٹ پہ قائم. اصل مسئلہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ میں نے ان کو 6 مہینے سے بہت سے عرصے پہلے, پچھلے سال 2024 میں ان کو چیلنج کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے, اس موضوع پہ مجھ سے مناظرہ کرو. کیا اس میں ازواج شامل ہے یا نہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا کہ میں مناظرہ کروں گا, نہیں کروں گا. اگر نہیں کروں گا تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ بتا دیں کہ اللہ یاری توہین کرتا ہے, اللہ یاری جاہل ہے, اللہ یاری ایجنٹ ہے. کوئی وجہ تو بتا دو نا کہ کیوں مناظرہ نہیں کریں گے اس موضوع پر, حالانکہ اس موضوع پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تخصص ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے ان کو چیلنج دیا کہ امامت, دیکھیں میں نے تو تسلیم کبھی نہیں کیا تھا کہ ان سے امامت کے موضوع پہ میں نے پہلے کہا کہ میں نے قبول کیا. میں نے کہا شرائط مناظرہ تسلیم کرتا ہوں, شرائط پہ گفتگو کریں, ان کی شرائط منظور ہے. حالانکہ میں ان کی شرائط کو دیکھا بھی نہیں ہے نا, انہوں نے بھی سنا ہے. میں نے کہا منظور ہے, وہ دریا دلی کی وجہ سے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ شرائط مناظرہ موضوع مناظرہ ایک ہے, کیونکہ ان کا سیرہ ہمیشہ بول رہا ہے جھوٹ بولنا, کیونکہ جھوٹ کے بغیر ان کا مذہب تو چلتا ہی نہیں ہے نا. اصل شروع ایدن سے خلافت ہی جھوٹی, سب کچھ ان کی جھوٹی ہے. تو عرض یہ ہے ان سے کہ دیکھو اچھی طرح سے سن لو شیخ صاحب, ہمارا ادعا ہمارے نزدیک, ہمارے تحقیق کے مطابق, پورے عالم اسلام کے علماء کے نزدیک, اہل حدیث ابن تیمیہ کے ماننے والے, احمد ابن حنبل کے ماننے والے, بخاری مسلم کے عقائد پہ, اہل حدیث کے عقائد پہ چلنے والے سب ہندوؤں کی طرح مشرک ہیں. آپ کے رب میں اور کرشنا میں فرق بالکل نہیں ہے. آپ ہندو سے بدتر مشرک ہیں, کیونکہ ہندو جو ہے اسلام کے روپ میں اپنے شرک کا ادعا نہیں کرتے. آپ مسلمانوں کے روپ میں, اہل قبلہ کے روپ میں, قرآن و سنت کے روپ میں مسلمانوں کو آپ مشرک کہتے ہو, اور آپ کے رب جو ہے وہی ہندوؤں کا کرشنا. ہمارے یہ ادعا ہے اور ہم ثابت کریں گے. تو کیونکہ شیخ صاحب دوبارہ عرض کرتا ہوں,
क्योंकि तौहीद इमामत से ज्यादा अहम है, तौहीद इमामत से ज्यादा अहम। पहले तौहीद पे मुनाजरा होगा आपसे, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या उसमें अज़वाज शामिल है, उस मौजू पे मुनाजरा होगा, और तीसरे मरहले पर इमामत मंसूस मिन अल्लाह पे आपसे गुफ्तगू होगी। अगर मैंने इमामत मंसूस मिन अल्लाह पर तीसरे नंबर पर आपसे मुनाजरा नहीं किया तो मेरा वादा है सब लोगों के सामने कि मेरे जितने चैनल्स हैं उनके पासवर्ड आपके नाम। जब मैं सोशल मीडिया में मेरे जितने मेहनत है 15-20 साल से वो सब आपके नाम ले उठा के ले जाओ। तो ये मेरा वादा है आपसे, लेकिन पहले तौहीद पर, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, और उसके बाद मंसूस मिन अल्लाह पे गुफ्तगू होगी आपसे। मैंने 2 मिनट तकरीबन 3 मिनट लिए, अब आपका टाइम है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब बात इन्होंने की है, पहले नंबर पे मैं तौहीद पे बात करूंगा, फिर अहले बैत पे, फिर इमामत के। इसका मतलब ये है कि तुम मान गए हो कि इमामत का दर्जा तुम्हारे यहाँ अहले बैत से नीचे है। आप जिस तरह मुझे कह रहे हो कि पहले नंबर पे तौहीद के ऊपर बात होगी, क्या आपके यहाँ इमामों का मानना और बीवियां अहले बैत है ना मानना, क्या ये तुम्हारे यहाँ इमामत से आला दर्जे का है? जब जिस तरह तुम अगरचे इमामत को आला दर्जे का मानते हो, लेकिन दूसरे नंबर पे अहले बैत के ऊपर तुम बात करना चाह रहे हो। क्यों भाग रहे हो भाई तुम अपने अकीदा इमामत से? क्यों भाग रहे हो? हमने जाफर काज़मी को ये मौजूए मुनाजरा और ये शराइत मैंने भी भेजी हुई है, शाहिद अंसारी साहब ने भी भेजी हुई है, और हमारी ये बात उसके साथ तयशुदा है। या तो जाफर अंसारी को अपने पैनल से निकाल दो और उसको झूठा कह दो और उसको गलत कह दो, बाहर निकाल फेंको, और अगर आपने उनको अपने सामने रखा हुआ है तो उसकी बात को कबूल करो, तस्लीम करो। अब आप कह रहे हैं, आपने शुरू में पूछा अहले बैत पर क्यों नहीं कर रहे, मैं तुमसे पूछता हूं तुम अकीदा इमामत पर क्यों नहीं कर रहे? आप कहते हो कि मेरा अहले बैत पे तखस्सुस है, मैं कहता हूं तेरा इमामत के मौजू पे तखस्सुस है, तुम अकीदा इमामत को क्यों छोड़ रहे हो? अपने अकीदा इमामत पर आओ ना। तुम कहते हो शराइत लिखी हुई मैंने मान ली है, जनाब उन शराइत के साथ साथ उससे पहले मौजूए मनाजरा भी लिखा हुआ था, आप उसके बारे में बात करो। और जो आप बात कर रहे हो हिंदू का रब ऐसा है, मुशरिकों का रब ऐसा है, यहूदियों का रब ऐसा है, इस तरह की बात कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे अकीदा इमामत के बारे में बता दूंगा तुम्हारा इमाम कैसा है। तुम्हारे नजदीक इमामत की जो शराइत है वो तो रब से बढ़कर है। तुम्हारा अकीदा इमामत कुफरिया शिरकिया अकीदा इमामत बन जाता है, और तुम्हारा अकीदा इमामत भी तौहीद के खिलाफ है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं पहले अकीदा इमामत पर आए, हम तुम्हें बताएंगे। तुम रब के भी गुस्ताख हो, नबियों के भी गुस्ताख हो, सहाबा के भी गुस्ताख हो, अहले बैत के भी गुस्ताख हो, और इमामों के भी गुस्ताख हो। तुम हमारे सामने पहले इस उन्वान पर बात करो, अकीदा इमामत पर, ताकि तुम्हारी अकीदा तौहीद वाली बात भी समझ आ जाएगी कि तुम रब को आलिमुल गैब मानते हो या इमामों को आलिमुल गैब मानते हो। तुम रब के इख्तियारात ज्यादा मानते हो या इमामों के इख्तियारात ज्यादा मानते हो। तुम्हारे नजदीक रब ताला का इख्तिदार ज्यादा है या इमामों का इख्तिदार ज्यादा है। तुम्हारे नजदीक इमामत के पास ज्यादा इख्तियारात हैं या रब ताला के पास ज्यादा इख्तियारात हैं। यह भी तुम्हारा अकीदा तौहीद भी उसके अंदर आएगा। मसला इमामत पर पहले बात करो, उसमें तुम्हारा अकीदा तौहीद भी आएगा, अकीदा रिसालत भी आएगा, अकीदा इमामत भी आएगा, अकीदा अहले बैत भी आएगा, तौहीन अहले बैत भी आएगा, ये सारा कुछ आएगा। इस वजह से आज हमने आपको भागने नहीं देना, आप हमारे उन्वान पे तय करें और अकीदा इमामत पे तशरीफ लाएं। ओके 3 मिनट खत्म है, अब मेरी बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा कि मेरे सारे इद्दा सही हैं। इनके रब में और कृष्णा में अगर कोई फर्क होता ना तो फौरन मान लेता, कहता ओ शियो ये कितनी बड़ी बेतमीजी है तुम्हारी, कितना बड़ा झूठ है, तुम झूठे हो, हम तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत कर रहे हैं, आप मुशरिक है ना। ये इसको ये कहना चाहिए था, इसने ये तो नहीं कहा, इसने बिल्कुल पीछा खाली कर दिया। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि शियों के नजदीक उलूहियत, वो सब मुसलमानों के नजदीक तौहीद जो है नबुव्वत से ज्यादा अहम है। तौहीद नबुव्वत से ज्यादा अहम है, नबुव्वत जो है इमामत से ज्यादा अहम है, ठीक है ना। और इमाम जो है सबको जानते हैं कि इमाम या खलीफा, ये हज़रात कहते हैं कि अबू बकर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन है, हम कहते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम जानशीन है, और सब अनबिया पे अफजल है सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन ये इमामत किस लिए सही कहा? क्योंकि अल्लाह ने नस्ब किया ना, अल्लाह ने नस्ब किया, तो अल्लाह पहले नंबर पर है। तो ये तो सब पूरी दुनिया को मालूम है। अब ये इनकी जो बातें हैं ना कि ये कहते हैं कि अल्लाह से ज्यादा इमाम अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं, फिलान फिलान फिलान, आप उसको उस मुनाजरे में आप जिक्र करें, जो इमामत के मौजू पे जो मुनाजरा होगा उसको आप जिक्र करें। लेकिन ये तो सब पूरी दुनिया देख रहे हैं कि ये कैसे भाग रहा है भाई, ये किस तरह चालाकी से, चाबुकी से सबके सामने भाग रहा है मौजू। भाई जब सब दुनिया को आप मुशरिक कह रहे हो, आप वजह क्या ना बताओ ना, वजह तो बताओ कम से कम कि आप इस मौजू से क्यों मुनाजरा नहीं करना चाहते। जब आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है कि आपके रब
رب میں ہندوؤں کے رب میں فرق ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی غیرت نہیں ہے شیخ صاحب, آپ میں کوئی دینی حمیت نہیں ہے. آپ کو ابن تیمیہ کے مکتب, احمد ابن حنبل, بخاری مسلم, اہل حدیث کے مکتب کے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم مجسمہ نہیں ہیں. ہم میں اور ہندوؤں کے عقائد میں زمین آسمان کا کیوں نہیں مانتا یہ شخص, کیوں نہیں مان رہا یہ شخص؟ کیونکہ میرے ادعا سب صحیح ہے. وہابی مرے گا اسماء و صفات پہ مناظر نہیں کرے گا, اہل حدیث مرے گا اپنے رب کے صفات پہ گفتگو نہیں کرے گا کہ اس کا رب کیسا ہے, کبھی گفتگو نہیں کرے گا. کیونکہ اس کا رب جو ہے نا وہ کیا چیز ہے, وہ آسمان میں رہتا ہے, اس کی داڑھی ہے, وہ دھوتی پہنتا ہے, عجیب غریب چیز ہے, وہ ایک چیز ہے جی ٹھیک ہے. وہ اتنا اس کی شکل بیانک ہے کہ کبھی اس پہ گفتگو نہیں کر سکے گا یہ شخص. اچھا, آپ مجھ سے سوال کیا کہ اہل بیت اور امامت, کیا آپ اس کو اہل بیت علیہ السلام کو امامت سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہ کتنا یہ شخص اس کا مطالعہ کم ہے, مطالعہ کتنا اس کا کم ہے. بھائی یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور امامت دو چیزیں. اور بھائی ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں جو اہل بیت کا لفظ آیا, قرآن میں جو اہل بیت کا لفظ آیا, وہ ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے, یہ دو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں امامت اس سے آ جاتا ہے, لیکن آپ جو کہتے ہیں نا اہل بیت میں ازواج شامل, تاکہ اس سے کیا کریں کہ اہل بیت میں جو ان کے فضائل ہیں قرآن مجید میں جو ان کی تطہیر ہے اس میں ازواج کو بھی شامل کریں. ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ازواج اس میں خارج ہیں, اور اہل بیت آئے تطہیر میں, اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں ازواج خارج ہیں, اور وہ ائمہ ابرار علیہ السلام کے متعلق. تو یہ دو موضوع نہیں ہے, ایک موضوع ہے, لیکن وہ مختلف جہاد سے دو موضوع بنتے ہیں. مائک کھول دیں اپنا شیخ صاحب, مائک آپ کا بند, اپنا مائک کھول. آواز نہیں آ رہی, مجھے آواز نہیں آ رہی شیخ صاحب. اپنے رب سے مدد مانگو, کسی بندے سے مدد نہیں مانگنا, مشرک ہو جاؤ گے. رب سے مدد مانگو, مائک کھول دیں. آواز نہیں آ رہی شیخ. میں نے بند نہیں کیا بھائی, پتہ نہیں کہاں سے بند ہے بھائی. شیخ یہ کیا کہہ رہا ہے, کیا ہو گیا اس کے مائک کو کھول دو بھائی. کوئی اپنے رب سے کہہ دو اس کا مائک بند ہے بھائی, میرے پاس, میں نے بند تو نہیں کیا, اس کا ادھر ہی سے بند پیچھے. اب کیا گالی دے رہا ہوں, اس کا مائک کھول دے بھائی. آپریٹر صاحب آپ نے بند کیا, آپریٹر بھائی اس کا مائک بند ہے بھائی. مجھے نہیں معلوم کیا چکر ہے بھائی. ایک منٹ, میں علی آصف بھائی کو ساتھ لے کے آتا ہوں تاکہ وہ ماڈریٹ کر دیں. اب وہ ابھی مر جائیں گے, اپنے رب پہ گفتگو نہیں کریں گے, یہ دیکھ لینا, یہ میرا گارنٹی ہے. یہ کبھی اپنے رب پہ گفتگو نہیں. مجھے آواز یہ شاید یہ میرے خیال میں یہ اپنے یوٹیوب کے لیے چلا رہے ہیں, ہمارے لیے انہوں نے بند کیا ہے, اپنے ریکارڈنگ کے لیے گفتگو کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم, اپنا مائک کھول دو نا بھائی, اپنا مائک کھول دو, خود کھول دو, ادھر ہی سے بند ہے, ہم نے بند نہیں کیا. اللہ یاری صاحب ہو سکتا ہے کہ ان کو نہیں آئیڈیا ہو رہا ہو. مائک ویسے یہاں سے کھلا ہوا ہے, لیکن عتیق بھائی اگر ایک دفعہ چیک کر لیں تار اس کی, میں ایک منٹ, عتیق وہ اب اتنے تیش میں ان کو کہاں سمجھ آئے گا. عتیق بھائی واٹس ایپ پہ کال کریں. کاظمی بھائی اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو میں بھیجتا ہوں, آپ انہیں واٹس ایپ پہ کال کریں. زوم سے بند نہیں ہے, ہمارے ہاں سے بند نہیں ہے, ان کے اپنے ہاں سے بند ہے بھائی. ہاں جی یہاں سے بند نہیں ہے, نظر آ رہا ہے مائک کھلا ہوا ہے. مائک کھولا, عتیق صاحب اپنا مائک کھول دیں. ابھی آپ کے آڈیو کا ٹھیک کر, کاظمی بھائی انہیں واٹس ایپ پہ کال کریں. اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو میں بھیج. یہاں سے ہو سکتا ہے عتیق بھی وائر نکلی ہو مائک کی نا, چیک کر لیں ذرا, کیونکہ ادھر اسٹریم سے کھلا ہوا ہے, آپ کا مائک یہاں سے بند نہیں ہے. میں چیک کرتا ہوں. اللہ یاری شامت بن گئے ان پہ, کتنا غصہ ہے اس کو, کیسے جان چھوڑا ہے توحید پہ گفتگو نہ, کیسے جان چھوڑا ہے. ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے جان سے مار دو, گفتگو نہیں کر سکے. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ڈیوائسز یہ سب ہو سکتی ہے. عتیق صاحب آپ کا مائک بند ہے, بندوں سے مدد نہیں لینا بھائی, اللہ سے مدد لینا. شاید انہوں کے مائک کو انہوں نے میوٹ کیا ہو, کیونکہ یہاں سے ان کا مائک کھلا ہوا ہے. ہاں یہاں سے مائک ان کا کھلا ہوا ہے. ٹھیک بھائی نہیں, وہ ڈرامہ دیکھیں کاظمی بھائی, عتیق الرحمان الوی صاحب ڈرامہ نہ کر رہے ہو سکتے ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, آ سکتا. ہاں یہ ممکن ہے, ایک الیکٹرک ڈیوائس ہے وہ خراب ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات. اپنا آپ کے پاس جو ڈیوائس ہے اس کو ریبوٹ کر سکتے ہیں شیخ صاحب. شیخ صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی میری, ریبوٹ کر دیں, ری اسٹارٹ کر دیں, سب صحیح ہو جائے گا, دوبارہ انٹر ہو جائے زوم میں. ایک منٹ, شاید وہ میرا خیال ہے عتیق الرحمان الوی صاحب اپنے چینل سے بھی لائیو ہوں گے, میں چیک کر لیتا ہوں. وہ شاید ان کا کوئی اس طرح کوئی چکر ہو سکتا ہے, ان کی آواز ادھر آ رہی ہو. اپنے لیے ریکارڈنگ تو ضرور کر رہے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو عتیق بھائی, آپ کو. اچھا الوی میٹ, بڑے غصے میں کسی سے بات ہو رہی ہے ان کی, پتہ نہیں کیا. الوی میٹ عتیق بھائی لگ رہا ہے کہ وہ رو رہے ہیں بیچارے. اپنے چینل پہ تو ان کی آواز آ رہی ہے, عتیق الرحمان الوی صاحب. اچھا وہ اپنے چینل میں لائیو ہیں. اچھا ان کی اپنی اسٹریم پہ ان کی آواز آ رہی ہے, لیکن یہ والی اسٹریم پہ نہیں ہے. شیخ صاحب ہو سکتا ہے اپنا ریبوٹ کر سکتے ہیں بھائی, اپنے مائک کو چیک کریں بھائی, زوم سے ایک دفعہ نکل جائیں, دوبارہ آ جائیں, زوم سے ایگزٹ کریں, واپس آ جائیں, تاکہ آپ کی آواز ہمیں پہنچ جائے کیا فرما رہے ہیں. وہ اپنے چینل میں چھوڑے بھائی اس کو. اچھا وہ مجھے سمجھ آ, وہ نا اپنے میڈیا پہ اللہ یاری صاحب کا جواب دے رہے ہیں, وہ ہاں اپنے چینل میں جواب دے رہے ہیں. اچھا اب یہ فراڈ ہے نا ان لوگوں کا, ادھر میوٹ کیا ہوا ہے, وہ اپنے چینل میں جواب دے رہے ہیں. ہاں یہاں پہ میوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے, یہاں پہ مجھے انہوں نے خود میوٹ کیا ہے. وہ اپنے چینل میں ہمیں بس طرح بیوقوف بنایا ان لوگوں نے. ان کا تو کام ہی بھاگنا نا. چلیں بھائی عتیق صاحب آپ کی چالاکی پڑی ہے بھائی, میں
मुफ्ती आमिर साहब को ले। मुफ्ती आमिर साहब अपना कैमरा तो खोलते हैं भाई। ये देखें ना, एक मिनट जरा रुकिएगा, ये देखें अतीक रहमान अलवी साहब की आवाज आ रही है। बिल्कुल, इन्होंने अपने चैनल पे खोल दिया, अपना चैनल पे खोल दिया इन्होंने, अपने चैनल में खोल दिया, उधर गरज रहे हैं ना अपने लोगों के लिए। वो मुनाज़र तो नहीं कर सकता ना इस तरह। अपने चैनल पे उनकी आवाज आ रही है, लेकिन वो